ہماری پاورٹی اور ان ایمپلائمنٹ بڑھی ہے. لیکن ایک تماشا جو ہوا ہے، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہمارا ملک ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. میں نے ساری دنیا میں بینکنگ کی ہے، مجھے پتا ہے پاکستان میں کی ہے. آئی ایم ون آف دا سینئر موسٹ بینکر آف دس کنٹری. کہ آپ جب یہ حکومت آئی تھی تو 124 روپے کا ڈالر تھا، اس کے بعد یہ 168 پہ لے گئے اور اب 124 پر ہے. تو کم، ان کا تو ریٹ تو بہت ہے. لیکن کیا ان ایک جملے میں پورا کر لوں پھر ہٹ جاؤں گا. آپ یہ بتائیے کہ شوکت ترین صاحب نے 2-3 ہفتے پہلے یہ نہیں کہا تھا کہ تحریک انصاف کی حکومت نے معیشت کا بیڑا غرق کر دیا؟ جی بالکل کہا تھا. اچھا شوکت ترین صاحب آنورڈ میں آگے اس پہ بات کرنا چاہوں گا. ظاہری بات اب نیا فائنانس منسٹر، نیا رجیم ہوگا. کیسے بتا رہا تھا نا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو ریٹ جو گرائے گئے تھے روپے کے وہ غلط تھے، تو آپ نے اس کو تھوڑا سا ایڈجسٹ کیا ہے. اب آپ اس کو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. مزمل صاحب آپ سے پہلے ذرا سلمان شاہ صاحب، سر یہ تو انہوں نے تو بالکل سب کراس لگا دیا ہے کہ کوئی اچھی گڈی پکچر نہیں ہے اکانومی کی پاکستان کی. دیکھیں صدیقی صاحب ماشاءاللہ سے بڑے پرانے اکانومسٹ ہیں اور ان کا جو بیانیہ ہے وہ میں سن رہا ہوں پچھلے 15 سال سے، تو وہ تو یہی کہتے ہیں. تو آئی تھنک کہ تھوڑا سا اگر فریش اس پہ نظر ڈالی جائے تو پاکستان کی اکانومی ایک بہت مشکل پیریڈ سے نکل کے آگے چل رہی ہے. اور یہ سچویشن جو ہے، ایک تو نمبر 1 آپ تقریباً ایک بینکرپٹ اکانومی 2018 میں آپ کو ملی، اور اس وقت آپ بینکرپٹ اس لیے تھے کہ آپ کا 20,000 ارب مطلب 20 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا، اور قرضے آپ نے تقریباً 10 ارب کے واپس کرنے تھے اس پیریڈ میں، اور آپ کی ریزروز تقریباً روزانہ $100 ملین سے کم ہو رہے تھے. اس سچویشن میں آپ نے یہ اکانومی کو بینچ مارک کرنا ہے. اب اس کے بعد جو پچھلے آپ نے 18 مہینے دیکھے ہیں، اس میں جو مشکلات آئی ہیں یہ سب کو پتہ ہے. بٹ وہ جو پروگرام تھا IMF کے ساتھ، وہ اس لیے تھا کہ آپ اپنے ایک قسم کے ڈیٹ ڈریون اکانومی چلا رہے تھے، اور وہ ڈیٹ آنا اب بند ہو گیا تھا. تو جو پرانے حساب کتاب تھے وہ آپ کو چکانے کی ضرورت تھی، اس لیے آپ کو IMF کے پاس بھی جانا پڑا اور IMF کی شرائط بھی ماننی پڑی. اور کہیں ان کی شرائط سخت تو ضرور تھیں لیکن وہ ہمارے لیے ضروری بھی تھیں. مثلاً ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ آپ کو مارکیٹ ڈٹرمنڈ ایکسچینج ریٹ پہ لے کے گئے، کیونکہ ڈالرز اگر آپ کے پاس ہے ہی نہیں ہے، آپ کے ریزروز ہی نہیں ہیں، تو آپ کیسے ایک مصنوعی لیول پہ روپے کی قیمت رکھیں گے. ایک تو یہ ڈیویلیویشن کا مطلب ہے کہ آپ کی اکانومی میں کیونکہ امپورٹس بہت زیادہ ہیں، آپ کی انرجی امپورٹڈ ہے، آپ کی بہت سے چیزیں جو ہیں جو کنزیومر گڈز ہیں وہ بھی امپورٹڈ ہیں، را مٹیریلز بھی امپورٹڈ ہیں. تو اس کی ڈیویلیویشن کی وجہ سے تمام ان پٹس جو ہیں اکانومی میں وہ مہنگی ہو جاتی ہیں، اور جب وہ مہنگی ہوتی ہیں تو اس کی ایک سائیکل چلتی ہے، کاسٹ پش انفلیشن، جو پوری اکانومی میں وہ چلتی ہے. اور جیسے جیسے اور اس کو لگتے ہیں کوئی سال تقریباً پورا امپیکٹ آتا ہے اس ڈیویلیویشن کا. 40 سال ہو گئے. ہماری گروتھ ریٹ بنگلہ دیش اور بھارت اور سری لنکا سے کم رہی ہے. 1980 سے لے کے آپ کہہ رہے ہیں 1900 سے لے کے آج تک 40 سال میں اسلامی جمہوریہ پاکستان جوہری طاقت بھی بن گیا، سب کچھ ہے، اس کا گروتھ ریٹ بنگلہ دیش، بھارت اور سری لنکا سے کم ہے. تو اگر ایک حکومت غلطی کرتی ہے تو میں یہ نہیں منافقت کر سکتا کہ ایک دفعہ ایک سینیٹر نے یہ کہا تھا کہ شاہد صدیقی نے جتنا مشرف کو تنگ کیا اتنا تو بعد میں پیپلز پارٹی اور نواز شریف نے بھی کیا، ریکارڈ ہے. میری جو کتاب ہے دہشت گردی، سیاست اور معیشت، جس کو لیے کہا گیا کہ 20 سال میں اردو میں پاکستان کی بہترین کتاب ہے،
مسئلہ کیا ہے, ہاف بوائلڈ جو لوگ ہوتے ہیں نالج کے ساتھ, وہ پرسنل باتوں میں آ جاتے ہیں. بات یہ تھی کہ میں نے جو 20 سال میں پریڈکشنز کی رائٹنگ میں نے 500 آرٹیکل لکھ دیے, تو وہ ان میں سے اگر ایک غلط ہوئی ہو تو بتا دیں, سب صحیح ہو گئی. یہ کسی کو ٹینڈر لینے ہوتے ہیں, کوئی عمران خان سے مل کے آ جاتا ہے تو سمجھتا ہے مجھے نوکری مل جائے گی. ان کو شاید میں بتانا نہیں چاہتا, لیکن اتنا زیادہ آپ نے نہیں, دیا. یہ کدھر اشارہ کر رہے ہیں آپ شاہد صاحب, یہ کہاں اشارہ کر رہے ہیں؟ کس کو؟ یہ ابھی شاید پرسوں سے عمران خان سے مل کے آ گئے ہیں. اگر شاید پتہ نہیں ہے. سلمان شاہ صاحب تو پہلے حکومت میں ہیں, تو پھر آپ مزمل صاحب کی بات کر رہے ہیں. صاحب تو شریف آدمی ہے, میں انصاف کی بات کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں, میں آپ کو آف دی ریکارڈ بعد میں پروگرام کے بتا بھی دوں گا. 1 سے زیادہ حکومتوں نے مجھے فیڈرل فائنانس منسٹر کی آفر کی, سب کو پتا, لیکن مجھے ان چیزوں کو نہیں چاہیے. مجھے یہ پتا ہے کہ نہیں کر سکتے ہیں گے, یہ میں اپنا نام نہیں خراب کرنا چاہتا. لیکن شاہد صاحب سر قطع کلامی کی معذرت, دیکھیں جو مزمل صاحب کا آرگیومنٹ تھا نا, اس کا کرکس یہ ہے کہ آپ 2010 12 15 1980 میں جو کچھ ہوا اس کا موازنہ آپ آج 2000 یعنی عمران خان کے 3.25 سال سے تو آپ نہیں کر سکتے نا. عمران خان کے 3.25 سال کا موازنہ, نالج کم ہوتی ہے تو باتیں کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں میرے تمام اشاریے بہتر ہیں. ابھی آپ نے بھی خود کہا, جب آپ یہ کہیں گے کہ میرے تمام اشاریے بہتر ہیں, تو ایز اے پروفیشنل میری ذمہ داری ہے. اشاریے بہتر کا مطلب جو آپ نے انہیریٹ کیا میں نے اس سے کر دیا. میرا مطلب یہ لوگ پروفیشنلی سمجھتے نہیں ہیں. جب آپ نے کہا میرے اشاریے بہتر ہیں, تو میں 1947 سے کروں گا؟ جو آپ کو ورثے میں ملا تھا اس سے ہی کروں گا نا. صحیح ہے. تو لیکن ہمارا ایک اصول ہے, ہمارے کچھ پرنسپلس ہیں. میں نے اب بھی کہا کہ میری کون سی فگر غلط ہے, اور میں 20 پریڈکشنز آپ کو دے سکتا ہوں جو چھپی ہوئی ہیں, اور وہ 20 کی 20 صحیح ہوئی ہیں. ایسا نہیں ہے, نالج کی بات ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے, اور کسی کو یہ شوق نہیں ہوتا کہ میں نوکری پہ جم کر جاؤں, اور اسی لیے پرسنل چیزوں میں اوائڈ کریں. آپ یہ بتائیں کہ یہ فگر غلط ہے. اگر میں نے یہ آپ سے ایک ریکارڈ پہ بتا دوں, عمران خان سمیت 6 حکومتیں آئی ہیں 1993 سے, 6 کے 6 نے کہا کہ ہمیں بینکرپٹ حکومت ملی. 6 کے 6 نے کہا ہے, 6 کے 6 نے کہا کہ ہمیں استحکام مل گیا. 6 کے 6 کہا کہ جی ہم نے معیشت کو ترقی کر دی. لیکن پھر آپ IMF کے پاس گئے, نہ آج استحکام ہے نہ پہلے تھا. ایک دوسرا یہ, میں واحد آدمی ہوں جو کہہ رہا ہے کہ پاکستان کبھی بینکرپٹ نہیں ہوا. یہ جو لوگ کہتے ہیں میں اس سے متفق نہیں ہوں. 5 حکومتوں نے ان سے پہلے کہا پاکستان بینکرپٹ ہے. ارے بھائی, چائنا کسی بھی وجہ سے آپ کو یا سعودی عرب UAE دینے کے لیے تیار ہے, 9 ارب ڈالر دے رہے ہیں. اور اگر بینکرپٹ ہو رہے تھے تو مجھے کوئی بتائے کہ عمران جو پیپلز ان کی حکومت چلی ہے نواز شریف کی, اس کے 12-13 مہینے کے بعد IMF کے پاس گئے ہیں. اگر بینکرپٹ ہو رہے تھے تو آپ کو تو جم کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ڈاکٹر صاحب جو فگرز آپ کوٹ کر رہے ہیں, جن فگرز کی بنیاد پر آپ کہہ رہے ہیں کہ معیشت اس طرح سے گڈی نہیں ہے, تو دوسری بھی تو فگر ہے نا کہ آپ کی ایکسپورٹ بڑی ہے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ہے وہ سرپلس ہو گیا ہے, آپ کے ہاں جو GDP میں ایگریکلچر کا جو شیئر ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو یہ بھی تو نہیں بڑھی ہیں, غلط باتیں ہیں. میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو فگر میں دیتا ہوں آپ بعد میں چیک کریں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی ایکسپورٹ تو 2011 سے نیچے ہے. 2018 سے 2020 تک $1 ارب کی ایکسپورٹ بڑھی, اور $8 ارب کے آپ کی ترسیلات بڑھی. تو جو $1 ارب کی ایکسپورٹ بڑھی ہے, اس میں آپ نے روپے کی قدر کتنی گرا دی ہے. ہم جس دن سے 18ویں ترمیم ہوئی ہے نا, ہم نے کہہ دیا تھا کوئی مائیکل آل کا بچہ, کوئی امریکہ کا جو جسے کہتے ہیں ایکسپرٹ بھی لا کے بٹھا دے, پاکستان کا بجٹ خسارہ 5-6% پہ آ ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس کی آمدنی کا 57.5% آپ پہلے دن ہی مائنس کر دیں اور صوبوں پہ بانٹ دیں, اور اس کے بعد جو ہے 74 سال کا قرضے پہ سود بھی آپ نے یہیں سے دینا ہے, اور اس کے بعد پھر فوج بھی چلانی ہے آپ نے, اور اس کے بعد ہر سال سرکاری ملازمین کی تنخواہ بھی 10-15-20% بڑھانی ہے. تو وہ بجٹ بیلنس ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر سونے پہ سہاگا, آپ کی ریونیو گروتھ ہی نہیں ہے, آپ کی ٹیکس کی چوری, ادھر سے جو ہے سندھ حکومت کچھ کرتی ہے, پنجاب حکومت کچھ کرتی ہے. تو یہ آپ چیزیں بیلنس ہی نہیں کر سکتے. آپ کو یو نیڈ ٹو ہیو اے کنسنسس نیشنل اکنامک پالیسی. اور یہ جو 18ویں ترمیم ہم نے کی ہے, اس کے بعد تو بجٹ خسارے کو بیلنس کرنا چھوڑ دیں. کس نے کیا ہے, کس حکومت نے کیا ہے. تو یہ 2023 میں جب جاری ہوگی حکومت, آج اگر بھلے آپ مطمئن نہیں ہیں شاہد صاحب, تو 2023 میں جب یہ حکومت جاری ہوگی تو آج کو دیکھ کے آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ چیزیں بہتر ہوں گی اکانومی کی؟ دیکھیے, میں پاس ابھی ٹائم نہیں ہے, مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 6 نکات میرے پاس ہیں جس کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں, پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ اگلا مالی سال شرح نمو کے لحاظ سے پاکستان کے لیے انتہائی مشکل ہوگا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, اور دنیا میں IMF, ورلڈ بینک دوسرے بھی کہہ رہے ہیں